رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے آج کے اس درس کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ آج کے درس میں صرف ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 22 رجب المرجب ہے اور یہ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ آج کے دن میں ہمارے معاشرے میں ایک رجب کے کنڈوں کے نام سے ختم دلایا جاتا ہے اور اس کی نسبت ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے منعقد کیا جاتا ہے۔ تو صبح سے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ کنڈوں کا ختم دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ تو اس حوالے سے میں نے 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم شریف جس میں اللہ کے لاریب کلام قرآن مجید کی تلاوت ہو، درود شریف، کلمہ، ایصال ثواب کے لیے کوئی ورد وظیفہ، بانٹنے کے لیے کوئی چیز ہو یا نہ ہو، ثواب کو کسی بھی مومن مرحوم کے لیے بھیجنا اور اس پر ختم دینا، یہ شرعی طور پر جو ہے وہ جائز ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو۔ تو آج کے دن میں جو ختم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب دیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی دیتا ہے یا کوئی کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ جس ختم میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ بعض رجب کے کنڈوں کا ختم دینے والے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے مخصوص شرطیں رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے نے آنا ہے، اس ٹائم پہ آنا ہے، اس میں یہ چیز پڑھی جانی ہے، باہر جو ہے نا اس کا نہیں بتانا، آپس میں جو ہے کوئی مخصوص باتیں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی بھی شرط کے ساتھ کوئی بھی ختم دینا دلانا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بغیر شرط کے کسی کے بھی ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی اہتمام کرتا ہے، ختم دلاتا ہے، اس کا دینا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز اور کھلانا بھی جائز ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے اس میں ایک غیر شرعی معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ شریعت کے اس اصول کو بھول کر فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں جی کہ جو بندہ رجب کے کنڈوں کا ختم دلا رہا ہے وہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں دلا رہا ہے۔ یہ سوائے گمان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہمیں گمان کسی کے بارے میں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امرت ان احکم بالظواہر واللہ یعلم بالسرائر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ظاہر کے مطابق فتویٰ دوں، کسی کے اندر کا معاملہ وہ جانے اور خدا جانے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اندر کے معاملے پہ کوئی گمان کر کے اس پہ فتویٰ دے دیں اور کہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ اس کی مزید ایک میں ساتھ دلیل کے طور پر بات عرض کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ میں ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، یعنی کافر تھا۔ اس نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے دوران اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر پہ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو آپ نے پھر اس کو قتل کیوں کیا؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کلمہ پڑھ رہا تھا؟ اگر اس نے ظاہر سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان شمار ہوگا
اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ہمیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اچھا ظن رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے اندازے لگا لگا کے اس کے بارے میں کوئی بدگمانی یا اس کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ کہ جس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بدقسمتی ہے کہ رواج ہی یہ بنتا جا رہا ہے کہ ابھی بات جو ہے لاری اڈے پہ ہوتی ہے اور لڑائی پہلے یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں تھوڑا جو ہے یہ احساس کرنا چاہیے کہ بھئی جب بھی کوئی بات سنیں، جب بھی کسی معاملے کے بارے میں خبر ملے، اللہ کا قرآن ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی خبر ملے اس کی تحقیق کرو، اس کی تصدیق کرو، اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے سامنے جو ہے معاملہ واضح ہو جائے۔ اور ہم میں سے ہر بندہ اپنے طور پر جو ہے وہ ایک نظریہ بنا لیتا ہے اور اس نظریے پہ وہ اپنے آپ کو چلاتا ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ تو اس رجب کے کنڈوں کے بارے میں بھی جو ہے سمپل سا یہ معاملہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور ثواب پہنچانے کے لیے وہ کسی بھی مرحوم کے لیے وہ کر کے اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ باقی رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، وہ صحابی رسول ہے اور ہم سب کا اس بات پہ ایمان عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا ہر غلام، اللہ کے نبی کا ہر غلام جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ صحابی محض ایک انسانی وجود کا نام نہیں ہے، صحابی ایک سیٹ ہے، ایک درجہ ہے، منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور وہ کس کو نصیب ہوتا ہے جو ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کر لے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کا کہ جن کو دیکھ کے دیکھنے والا صحابی کے رتبے پہ چلا جاتا ہے، یہ حضور کے چہرے کے جو ہے دیکھنے کا کمال ہے۔ کسی صحابی کے نام کے ساتھ آپ حاجی نہیں دیکھیں گے، غازی نہیں دیکھیں گے، مجاہد نہیں دیکھیں گے، شہید نہیں دیکھیں گے، کوئی اور لقب نہیں ہے صحابی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جبکہ صحابی حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث کتب ابدال بھی ہیں، لیکن کوئی لقب نہیں ہے، صرف یہ لقب کے صحابی، اس لیے کہ کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، کائنات کے سارے غوث اکٹھے ہو جائیں، وہ اکٹھے ہو کر بھی صحابی رسول کے جانور کے پیر میں لگنے والی مٹی کے برابر بھی ان کا مقام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ صحابی کا مقام ہوتا ہے۔ اور پھر صحابی جو ہے وہ ایک ایسا منصب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد ہم جو ہے اپنی ڈیڑھ چٹاک عقل پہ فیصلے کرتے پھریں کہ فلاں ٹھیک تھا اور فلاں غلط تھا، فلاں یہ تھا اور فلاں وہ تھا، یہ قطعاً ہمیں حق نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا؟ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اگر صحابہ کے آپس میں کوئی اختلاف تھے بھی، کوئی تحفظات تھے بھی، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم فیصلے کرنے کے لیے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سوشل میڈیا پہ گمراہ کرنے کے لیے لائنیں بنی ہوئی ہیں کہ مطلب یہ معاذ اللہ خارجی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، یہ نصبی ہو گیا، تو خدا را ہمیں جو ہے اس بحث میں اور جنگ میں نہیں اپنے آپ کو پڑھنے دینا۔ ہر صحابی رسول ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، واجب الاکرام ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ یا کنسیپٹ نہیں بنانا کہ جس سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو جائے۔ دیکھیں ایک سادہ سا میں آخری بات کرتا ہوں، ہم جو انسان ہے نا، انسان، اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کو 27 درجے عطا کیے ہوئے، 27 درجے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی لاتعداد مخلوقیں ہیں، ان میں سے ہم انسان ہیں اور ہمیں اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم اس لیے بھی باقی انسانوں سے افضل ہیں کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی 8 ارب آبادی ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب مسلمان نہیں ہیں، لیکن انسان ہے، انسان وہ بھی ہے، 6 ارب بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمارا رتبہ اس بنا پہ آگے ہے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے۔
اب اگر عام بندے سے بھی پوچھے نا، کوئی عالم فاضل مفتی یا کوئی قاری صاحب نہ ہو، عام بندہ ہو، اس عام بندے سے اگر پوچھیں کہ کیا کافر اور مسلمان برابر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی بتا دیں کہ کیا، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کافر اور مسلمان برابر ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ برابر ہے تو برابر کہنے والے کو ہم کیا کہیں گے کہ یار یہ بڑا بے وقوف ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے۔ یعنی ایک عام انسان کو بھی پتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا وہ کلمہ نہ پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ پھر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کو عام مومن بنایا، کسی کو ولی بنایا، غوث، قطب، ابدال، یہ درجے تابعی، تبع تابعی، صحابی، اور صحابی میں پھر مہاجر، انصار، بدر والے، حنین والے، احزاب والے، اور ان میں سے پھر 4 صحابہ افضل، اور ان میں سے پھر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ افضل۔ یہ 27 درجے، اور ان سارے 27 درجوں کو آگے آگے چلتے جائیں تو سب سے اعلیٰ ترین درجے پہ اللہ نے اگر فیض کیا ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو فیض کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ درجہ بندی میں فرق ہو سکتا ہے، رتبے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کے صحابی ہونے میں اگر کوئی شک کرتا ہے، یا صحابی کے صحابی ہونے کے باوجود 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو ہے وہ فتویٰ بازی کرے کہ وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، تو میرے خیال میں یہ کہنے والے کے عقل کے علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اختلافی موضوعات، بحثوں سے اور ایسے مسائل سے کہ جو ہمیں مزید تفریق میں ڈال دیں، فرقوں میں ڈال دیں، تقسیم کر دیں، اللہ ان سے بچا کے مثبت سوچ کے ساتھ ایک اعتدال والی لائن پہ آنے، اعتدال والے راستے کو اختیار کرنے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔